لعنت پڑ گئی ہے صحابہ کرام کے اوپر جنہوں نے ذرا سا بھی شکوہ کیا تھا. لیکن اب 2 آیتوں میں اس کی دلجوئی ہے ان کی. یعنی یہ کہ ایک طرف ترغیب ہے تو ترغیب بھی ہے. جیسے کوئی شفیق استاد ہوتا ہے کبھی کسی وقت ڈانٹتا بھی ہے, کوئی گھرکی بھی دیتا ہے, کوئی جھڑکی بھی دیتا ہے, کسی وقت مارتا بھی ہے, سزا بھی دیتا ہے, لیکن کسی وقت پھر یہ کہ حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے, تھپکی بھی دیتا ہے, پیٹھ پر ہاتھ رکھتا ہے. تو اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ اسی طرح ہے کہ حدیث آیا خلق و عیال اللہ, مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے کنبے کی حیثیت رکھتی ہے. تو اب 2 آیتیں جو آئی ہیں وہ تو گویا کہ ایک طرح سے سرزنش کی اور اظہار ناراضگی, اظہار خفگی. اب 2 آیتیں دیکھیے. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا, کیا سمجھا ہے, گمان کیا ان لوگوں نے جو یہ برے کام کر رہے ہیں. یہ اشارہ ہے ابو جہل جو مار رہا ہے, حضرت یاسر کو مار رہا ہے, حضرت سمیہ کو مار رہا ہے, ٹارچر کر رہا ہے, یا جو بھی امیہ ابن خلف ہے جو حضرت بلال کے ساتھ وہ کوئی سختیاں کر رہا ہے, گلے میں رسی ڈال کر, اور جو جانوروں کی لاشیں ہوتی ہیں ان کے طریقے سے گھسیٹا جا رہا ہے مٹی کی گلیوں کے اندر, اور بڑی تپتی ہوئی جو ہے گلیاں ہیں, اور اوپر سورج آگ برسا رہا ہے, اور سیدھا لٹا دیا گیا انہیں ننگے پیٹھ, اور پھر اوپر ایک بھاری پتھر بھی رکھ دیا گیا. لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں, کیا ان کا یہ گمان ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ اب یہ بات ان کی طرف آئی تو گویا کہ اہل ایمان کے لیے ایک دلجوئی و تشفی, ان کے زخموں پر مرہم رکھا جا رہا ہے. یہ نہ سمجھو کہ یہ بچے رہیں گے, ایک وقت آئے گا. چنانچہ خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں امیہ ابن خلف جو ان کا آقا تھا اسے قتل کیا ہے. حالانکہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کوشش کی, اس کے ساتھ کچھ ان کے تعلقات تھے پرانے, اس کی بنا پر اس کو بچانے کی کوشش کی کہ تاکہ اسے قید کر لیں, قتل نہ ہونے دیں, قیدی ہو جائے تاکہ پھر یہ کہ وہ فدیہ دے کر چھوٹ سکے. لیکن حضرت بلال کو جو غصہ تھا اس پر, تو پورا غصہ انہوں نے اس کو اتارا ہے. اور یہی بات میں کہا کرتا ہوں کہ جو مکے میں 12 برس کہا گیا کہ ذرا اپنے ہاتھ روکے رکھو, تو نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی, اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی, ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے. اور وہ ہم سورہ حج میں پڑھ چکے ہیں, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, اب تک تمہارے ہاتھ ہم نے باندھے رکھے ہوئے تھے اور اب تمہارے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں. اب حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون, کیا یہ سمجھتے ہیں ابو جہل اور یہ امیہ ابن خلف اور اسی کے قبیل کے اور لوگ کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں, ہم نے چھوٹ دی ہوئی ہے اس وقت ہمارے ان اہل ایمان بندوں پر, جو چاہیں کر لیں, ہمیں کچھ دیر کے لیے ہم نے ان کو آزادی دے رکھی ہے, لیکن بالآخر پکڑیں گے انہیں تو ان بطش ربک لشدید, وہ پکڑ بھی بڑی سخت ہوگی. دوسری آیت جو ہے مزید ان کی دلجوئی کے لیے, من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت, جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ملاقات کا جو معین وقت آ کر رہے گا. یعنی اے بلال اور اے ابو فقیہ اور اے خباب, تمہیں کہیں یہ گمان نہ ہو, شیطان یہ وسوسہ نہ کہیں تمہارے دلوں میں ڈالے اور تمہیں پریشان کرے کہ پتہ نہیں آخرت ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا نقد ہے, آخرت ادھار ہے. اب آپ کو جان مال تو ساری یہاں دینی ہے, دنیا میں دینی ہے, جنت ملے گی آخرت میں. کہ جو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے نو نقد میں تیرا ادھار, یہ ادھار کی دنیا جو معاملہ ہے سودا, ادھار کی جنت ہے یہ, اور تم دنیا کے اندر اپنا سب کچھ لٹا رہے ہو, تو ایسا نہ ہو. تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ وہ وقت آ کر رہے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری ان تمام کی سار اور قربانی کی جو تم دے رہے ہو اس کے دین کے لیے, اس کی توحید کے لیے, اس کا بھرپور تمہیں صلہ دے گا. وہ هو السمیع العلیم, وہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے, اس کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. ومن جاہد فانما یجاہد بنفسہ. اب پھر ایک ذرا تھوڑے سے سرزنش کی آیت بھی آ گئی. 2 آئی تھی سرزنش کے انداز میں, 2 دلجوئی کے انداز میں, اب پھر ایک پھر سرزنش کا انداز ہے. وہ کیا ہے؟ ومن جاہد فانما یجاہد بنفسہ. دیکھو اگر تم جو قربانیاں دے رہے ہو, تکلیف اٹھا رہے ہو, ایثار کر رہے ہو, تو جو جہاد کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے, وہ ہمارے اوپر احسان نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت اونچی ہے. یہ سورہ حجرات میں جا کر پڑھیں گے, یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. تم اگر اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے کچھ کرتے ہو تو نہ احسان سمجھو اللہ پر اور نہ احسان سمجھو اللہ کے رسول پر. اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں قبول کر لیا ہے اور تمہیں یہ ساری کام کرنے کی توفیق کو دے رہا ہے, یہ احسان مانو. منت بنے کہ خدمت سلطان ہمیں کو نہیں, اس کا احسان نہ کرو بادشاہ پر کہ تم خدمت کر رہے ہو بادشاہ کی. منت سے نہ ضرور کہ بخدمت مزاج تک, اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں خدمت کا موقع دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا احسان مانو اور یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہو. ومن جاہد فانما یجاہد بنفسہ. اب دیکھ رہے کہ کس قدر متعلق یہ چیزیں ہیں.
انسانی احساسات ہوتے ہیں، اس طرح کے خیالات آتے ہیں۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے غنی ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب ایک آیت آ رہی پھر دل جوئی والی، اور جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ نیک عمل کریں گے، ایمان کے تقاضے پورے کریں گے، ثابت قدم رہیں گے، مصیبتوں کو جھیلیں گے، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم لازماً دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو، ان کے نامہ اعمال کے اوپر اگر کوئی دھبے ہوئے بھی، کوئی چھینٹی ہوئی بھی تو ہمیں ہٹا دیں گے، اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم لازماً بدلہ دیں گے۔ اس رکوع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لام مفتوح شروع میں اور پھر نون مشدد جو ہے وہ کس قدر تکرار کے ساتھ آ رہا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، آیت نمبر 3 کے اندر بھی 2 مرتبہ وہ صیغہ آیا۔ اب یہاں جو آیا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یقیناً بدلہ دیں گے انہیں بہت عمدہ ان کے اعمال کا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اب ایک مسئلہ اور تھا عملی، جو لوگ ایمان لائے تھے نوجوان تھے، جو ان میں سے نوجوان تھے، اب ان کے لیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ والدین کہہ رہے ہمارے حقوق ہیں تمہارے اوپر، ہم نے تمہیں پالا پوسا ہے، لہذا ہمارا حکم مانو، ہم کہتے ہیں کہ محمد سے تم اپنا تعلق توڑ لو، چھوڑو اس کو دین کو، کیوں اس میں لگے ہوئے ہو؟ آخر تم ہماری اولاد ہو، ہم نے تمہیں پالا، خاص طور پر ماں حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ، والد تو فوت ہو چکے تھے لیکن والدہ جو ہے اسے بڑے ناز و نام میں پالا تھا۔ اب اس کے بعد اس نے جو ہے مرن برکھا دیا اس عورت نے، ماں جو تھی حضرت سعد بن ابی وقاص کی، اگر سعد اپنے باپ کے دین میں واپس نہیں آتا تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گی، مر جاؤں گی، نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ اب دیکھیے اس نوجوان سلیم الفطرت نوجوان جو ایمان لایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال وہ ایک شریف انسان ہے، نوجوان ہے، ماں کی یہ حال دیکھ رہا ہے کہ کتنے بڑے امتحان سے دوچار ہو گیا۔ تو مسئلہ پیدا ہوا کہ معاملات میں کیا کیا جائے۔ ایک والدین کے جو احسانات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، والدین کا کے ساتھ حسن سلوک خود قرآن مجید میں 4 جگہ میں نوٹ کر آیا ہوں، اللہ کے حق کی فوراً بات والدین کا حق ہے۔ تو اب عملی سوال یہ ہے کہ جہاں یہ دونوں حق ٹکرا جائیں، والدین جو ہے شرک کا حکم دے رہے ہیں، والدین دین کے خلاف حکم دے رہے ہیں، تو کیا کریں؟ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، حسن سلوک کی وصیت ہم نے کی ہے، بار بار کی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں، تم سے جہاد کریں، اب دیکھیے جہاد کا لفظ یہاں مشرک والدین کے لیے آ رہا ہے، جہاد جدوجہد کرنا، اس کو ہی کرنا، دباؤ ڈالنا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ میرے ساتھ تم شریک کرو اور شرک کرو میرے ساتھ، اور شریک ٹھہراؤ ایسی چیزوں کو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا نہ مانو۔ گویا کہ یہاں وہ اپنی لمٹ سے ایکسیڈ کر رہے ہیں۔ اب والدین کے حقوق ہیں لیکن اللہ کے حقوق کے بعد، اللہ کے حقوق سے پہلے نہیں، اللہ کا حق فائد ہے، لہذا اس معاملے میں اللہ کا دین ہے، اللہ کا حکم وہ مقدم رہے۔